اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ بنی اسرائیل کے حوالے سے ہے۔ تو تھوڑا سا میں ایک لائن لگا کر آپ کو وضاحت کرنا چاہتا ہوں جس تسلسل کے ساتھ ہم چل رہے ہیں کہ یہ فرضی لائن ہے سمجھانے کی خاطر، اس کا اور کوئی وقت نہیں ہے۔ تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور سے قبل کا زمانہ ہے، قبل مسیح جسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بی سی کہتے ہیں یا قبل مسیح، بی سی یا قبل مسیح بھی کہتے ہیں۔ اور یہ جو زمانہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کا، اس کو عیسوی کہتے ہیں۔ یہ جو اب ہم 2024 میں پہنچے ہوئے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ عیسوی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد کا زمانہ، اور یہ جو ہے بیفور ہے، پہلے کا زمانہ۔ تو اس میں ہم نے سقراط سے سٹارٹ لیا تھا۔ سقراط، اس کا شاگرد افلاطون، پھر اس کا شاگرد ارسطو، اور پھر ارسطو کا شاگرد ہی تھا سکندر اعظم، وہ بادشاہ تھا۔ تو اس حوالے سے ہم نے لیکچر پڑھے ہیں۔ تو اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے آج پڑھنا ہے۔ تو اس سے پہلے، کیونکہ اس میں بنی اسرائیل کی تاریخ ہے، تو ہمیں تھوڑا سا بنی اسرائیل کی طرف جانا پڑے گا کہ بنی اسرائیل کون تھے۔ بنی اسرائیل کے پہلی بات یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے معنی کیا ہیں؟ بنی اسرائیل کے معنی ہیں اللہ کے بندے، اللہ کے غلام۔ اور یہ جو بنی اسرائیل ہیں جن کو اللہ کے بندے اور اللہ کے غلام کہا گیا ہے، یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے، جن کو جیوش کہا گیا ہے، یہودی کہا گیا ہے۔ اور یہودیوں کو، جیوش کو، بنی اسرائیل کا لفظ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار استعمال کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب بھی بنی اسرائیل ہے۔ تو یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کیا گیا تھا۔ تھوڑا سا میں آپ کو، کیونکہ 1,24,000 پیغمبر آئے، تو سب کی تو ڈیٹیل نہیں یہاں پر بتا سکتے آدمی، لیکن تھوڑا سا ایک ویو لے لیتے ہیں۔ اور وہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام آئے، پھر حضرت آدم علیہ السلام کے بعد پیغمبر آتے رہے، حتیٰ کہ حضرت نوح علیہ السلام، اور حضرت نوح علیہ السلام جو تھے، جب یہ بہت بڑا طوفان نوح آیا تو چند افراد بچ گئے۔ اسی وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہتے ہیں۔ پھر ہم ان دونوں کے اور ساتھ جتنے بھی پیغمبر گزرے ہیں، ہم ان کی ہسٹری بیان نہیں کر رہے، ہم اپنے ٹاپک کی طرف آئیں گے۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کے بعد دور گزرتا ہے، پیغمبر آتے ہیں، قومیں آتے ہیں، ان کا ذکر بھی ہم یہاں پر نہیں کریں گے۔ ہم کا ٹاپک جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے دو بیٹے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام۔
اب حضرت ابراہیم علیہ السلام، جس کو ابو الانبیاء بھی کہا جاتا ہے، کہ اس سے بہت سے نبی آئے، بہت سے پیغمبر آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے، ایک بیوی سے حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے، اور ایک بیوی سے جو ہے وہ حضرت اسحاق علیہ السلام ہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے جو بیٹے ہیں وہ حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، یہ جو تھوڑا سا نقشہ بنایا ہے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا گیا ہے، ان کو یہودی کہتے ہیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک لینڈ دی، ایک رقبہ دیا، اور جس رقبے کی طرف حضرت یعقوب علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو دیا، یہ جو فلسطین کا علاقہ ہے، بیت المقدس کا علاقہ ہے، یہ ان کی جگہ تھی۔ اور پھر اسی وجہ سے آج تک جو تنازع بنا ہوا ہے، تو یہ اس قوم کو، یہودی قوم جو جیوش تھے، یہودی تھے، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد، یہودی کمیونٹی جو تھی، حضرت یعقوب علیہ السلام کے آگے 12 بیٹے تھے، اور 12 بیٹوں سے 12 قبیلے بنتے ہیں، اور جب 12 قبیلے بنتے ہیں تو ایک جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی بیوی تھی، اس سے حضرت بنیامین اور حضرت یوسف علیہ السلام تھے۔ اب ہم زیادہ گہرائی میں نہیں جائیں گے، مختصراً بیان کرتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت بھی دی، پیغمبر بھی بنے، اور ساتھ ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہت بھی دی۔ یہ تسلسل، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام، اور پھر ان کا ایک بہت بڑا واقعہ ہے اس قرآن مجید کی سورت یوسف، انہی کے حوالے سے ہے، اور اس میں مختلف واقعات ہیں، جو خوابوں کی تعبیر ہے، حضرت اس یوسف علیہ السلام کے حوالے سے زلیخا کا واقعہ ہے، اس کے علاوہ ان بھائیوں کا جو سلوک ہے، کنویں میں پھینک دیتے ہیں، وہ واقعہ ہے، سب چیز قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ بہرحال آگے جو پیریڈ آتا ہے، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی حضرت یعقوب علیہ السلام میں سے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، فرعون کا واقعہ ہے، بہت مشہور واقعہ ہے، تو یہ بھی بنی اسرائیل میں سے تھے، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ کلیم اللہ۔ تو یہ جو آپ کا عصا مبارک تھا، اور یہ ساری باتیں قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی۔ اس اللہ کے نبی کا واقعہ بھی، پیغمبر خدا کا واقعہ بھی، یہ قرآن مجید کے اندر محفوظ ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بھی کافی واقعہ قرآن مجید میں تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی۔ اس کے بعد جو ہے حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام کی جب بات ہوتی ہے، تو حضرت داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس، جو فلسطین کے اندر موجود ہے، جو مسلمانوں کا پہلا قبلہ اول ہے، اور اس کی بنیاد رکھی تھی، اور پھر حضرت داؤد علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی بڑی خصوصی جو کیا کہہ سکتے ہیں رحمتیں تھیں، اور حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی تبلیغ جاری رکھی، اور پھر یہ بیت المقدس کی حوالے سے حضرت داؤد علیہ السلام نے جو کام شروع کر دیا تھا، پھر ان کے بیٹے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام۔
حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس جو مسلمانوں کا پہلا قبلہ اول ہے اس کی تکمیل کروائی۔ جنات کا مشہور واقعہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو جنات بھی ان کے قابو کر دیے تھے، اور اس کے بعد ہوائیں بھی ان کے قابو میں تھیں، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو حکم دیا کہ آپ اس کو بنائیں، تو اللہ کے فضل و کرم سے بیت المقدس آپ یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کو پیارے ہو گئے، تو جنات کام میں لگے رہے، ایک سہارے پر عصا مبارک کے سہارے پر کھڑے تھے، تو انہیں پتہ نہ چلا جنات کو، تو کوئی کیڑا لگتا ہے جب کام مکمل ہو جاتا ہے وہ عصا مبارک گر جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام دنیا سے رخصت ہوئے۔ تو یہ جو بیت المقدس کی تعمیر مکمل کروائی گئی وہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کروائی ہے، جو فلسطین کے اندر موجود ہے ہماری، اور اس کے حوالے سے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، تو یہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کروائی تھی مکمل، اور اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آتے ہیں۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنا، اب میں آپ کو تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے دو بیٹے، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام کے آگے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام، اور یعقوب علیہ السلام سے جو اس کی اولاد ہے اس کو ہم جیوش کہتے ہیں، یہودی کہتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے لینڈ بھی دی، اور یہ بیت المقدس فلسطین والی لینڈ تھی، یہ علاقہ تھا۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ اس جو یعقوب علیہ السلام کی اولاد جس کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، اس کو بنی اسرائیل اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے غلام، اللہ کے بندے، اس کا معنی عبداللہ ہے، کہ یہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے غلام ہیں، یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، تو اس سے یہودی جو ہے یہ پوری نسل پھیلتی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی 12 بیٹے تھے، تو 12 بیٹوں سے پھر کیا ہوتا ہے 12 خاندان بنتے ہیں، اور 12 خاندان سے پھر ہم نے مختصراً لکھا ہے، باقی بھی یہاں پر پیغمبر خدا ہیں، 1,24,000 آئے، یہ تو مختصراً میں بیان کر رہا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے حوالے سے اور بنی اسرائیل کے حوالے سے پھر حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام اور بن جمین دونوں بھائی تھے، ایک ہی ماں سے تھے، تو حضرت یوسف علیہ السلام کا ہم نے واقعہ پڑھا ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام آتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کا واقعہ ہم نے پڑھا ہوا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام آتے ہیں، داؤد علیہ السلام، یہ تسلسل ان سب کی نسبت جو ہے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے ہے۔ اور پھر جو ہے حضرت داؤد علیہ السلام بیت المقدس جو فلسطین کے اندر مسلمانوں کا قبلہ اول موجود ہے اس کی بنیاد رکھتے ہیں، اس کی تکمیل جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کرواتے ہیں جنات کے ذریعے، اور پھر اس کے بعد جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آتے ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس قوم پر بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں نازل کی، بے شمار نعمتیں نازل کی، اور ان کو عذاب کے کوڑے بھی برسائے گئے، اور یہ بنی اسرائیل قوم اس کے جو تاریخ ہے یہاں پر یہ جیوش کمیونٹی، اور یہ بھی جیوش کمیونٹی سے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار جو ہیں وہ عیسائی کہلاتے ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ پیغمبر خدا ہیں، وہ نبی خدا ہیں کہ جو بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سب چیز میرے اختیار میں ہے اور میں جو چاہوں کر سکتا ہوں، اور حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ فرشتہ آتا ہے اور فرشتہ خوشخبری دیتا ہے، تو وہ فرماتی ہیں کہ مجھے تو آج تک میری شادی بھی نہیں ہوئی، تو اللہ کا پیغام تھا
تو پھر کیا ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوتے ہیں تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، فرشتہ خدا فرماتا ہے کہ حضرت عیسیٰ اے مریم تو پریشان نہ ہونا، یہ خود گواہی دے گا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو چھوٹے بچے تھے، شیرخوار بچے تھے، وہ اس وقت خود گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اور پھر کتاب لے کر آیا ہوں آپ لوگوں کے لیے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے بے شمار معجزات دیے۔ اس میں دیکھیں تو ایک تو بغیر باپ کے، یہ اللہ کا معجزہ ہے۔ اس کے بعد چھوٹا بچے کا کلام کرنا، یہ اللہ کا معجزہ ہے۔ اس کے بعد آگے دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو اندھے ہوتے تھے، پیدائشی اندھے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا نام لے کر جب دعا کرتے تھے تو وہ پیدائشی اندھے ٹھیک ہو جاتے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کوڑی کے جو برس کا جو مرض ہے، اس میں جو مبتلا ہوتے تھے، ان کے لیے دعا کرتا وہ ٹھیک ہو جاتے، مردوں کو زندہ کرتے تھے اللہ کے نام سے۔ یہ بات ذہن میں رکھنا ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے آپ نے التجا کی کہ یا باری تعالیٰ کھانا پکا پکایا بھیجا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم پر کھانا بھی پکا، جسے من سلوہ کہتے ہیں، وہ بھی آ گیا۔ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ بتا دیتے کہ آپ نے کون سا کھانا کھایا، آپ کے گھر کتنا کھانا ذخیرہ ہے، کیا کیا ہے، سب اللہ کے حکم سے۔ یہ معجزات نبی ہیں۔ اور پھر ان کی عمر 30 سال کی ہوتی ہے جب کتاب نازل ہوتی ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ 2 سال کے بعد، یعنی 32 سال عمر ہے، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہی بیت المقدس ہے، یہی وہ جگہ ہے جہاں سے اللہ تعالیٰ جب وہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ان کو سولی پر چڑھایا جائے گا، تو اللہ تعالیٰ زندہ اٹھا لیتے ہیں۔ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب، یہ بھی معجزات میں سے ہے، پھر آئیں گے امتی بن کر، اور پھر کیا کریں گے؟ دجال کا خاتمہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کرنا ہے، یاجوج ماجوج کا خاتمہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کرنا ہے، اور جتنے یہودی ہیں ان کو سب کو ختم کر دینا ہے، اور اسلام کا بول بالا ہو جائے گا، کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ہوگا۔ اور یہ سب چیز جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں شامل ہے۔ اور اس حوالے سے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہیں وہ کیا کہلاتے ہیں؟ عیسائی کہلاتے ہیں۔ آج تو عیسائیت بٹ گئی ہے، پروٹیسٹنٹ ہیں، کیتھولک ہیں، اور حضرت عیسائیوں اور مسلمانوں کے کچھ معاملات میں اتفاق بھی ہوتا ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ عیسائی جو ہے وہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ آسمان پر اٹھایا گیا، لیکن مسلمان کہتے ہیں زندہ اٹھایا گیا۔ وہ زندہ نہیں کہتے، کہتے ہیں کہ ایک دفعہ سولی پر چڑھایا گیا، پھر زندہ ہوئے، پھر آسمانوں پر چلے گئے۔ اور یہ بھی وہ تسلیم کرتے ہیں عیسائی کہ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زمین پر اتارا جائے گا، لیکن وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اتنا درجہ دے دیتے ہیں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، کہ وہ خدا تصور کرنے لگ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے جو مسیح ہیں، جو عیسائی ہیں، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے۔ تو یہ فرق آ جاتا ہے، بہت بڑا فرق آ جاتا ہے۔ اب اختتام کو پہنچتے ہیں۔ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اور پھر جو یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے، نسل میں سے، جو حضرت یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، حضرت سلمان علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور بھی پیغمبر خدا ہے۔ یہ تو ان کا ذکر میں نے کیا ہے، اور بھی آئے۔ اور پھر دیکھیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام میں سے جو آگے سلسلہ ہوتا ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ
अलैहि व आलिहि वसल्लम। और हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर से 600 साल बाद, यानी 571 ईस्वी, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर से 600 साल बाद 571 ईस्वी को क्या होते हैं, हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाते हैं और कुरान मजीद नाज़िल होता है और हम उसके उम्मती हैं। और कुरान मजीद में ही तमाम इन कौमों का ज़िक्र है, तमाम अंबिया कराम का ज़िक्र है और इनके हालात व वाक़यात बताए गए हैं। तो ये मुख्तसर सा तारुफ था कि यहूदी कौन हैं, बनी इसराइल वाले किन को कहा जाता है, ईसाई कौन हैं और मुसलमान कौन हैं। जो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के पैरोकार हैं, जो उसकी औलाद में से है, पैरोकार नहीं औलाद में से हैं, वो क्या कहलाते हैं, बनी इसराइल कहलाते हैं और ये ज्यूइश कम्युनिटी है। और फिर इसके बाद जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पैरोकार हैं और उसको मानते हैं, लेकिन आगे तो इसमें उन्होंने तब्दीलियां कर दी हैं, हकीकी मायनों में इन्होंने पैरवी नहीं की, वो ईसाई कहलाते हैं। और जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं वो मुसलमान कहलाते हैं, क्योंकि ये तो पहले अंबिया कराम आए और ये मोहम्मद रसूलुल्लाह बाद में आए। तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने बता दिया था कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे। ईसाई आलमों को पता था, किताब में लिखा हुआ था कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे। जब पहली वही होती है तो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा किसके पास जाती हैं? उसी ईसाई के पास तो जाती हैं। वो ईसाई कहता है ये तो वही मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके बारे में हमारी किताबों में लिखा हुआ है। अफसोस कि मैं उस वक्त तक जिंदा रहता जब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहाँ से मक्का से निकाल देंगे, हिजरत कर जाएंगे। इन पर यानी इस हद तक लिखा हुआ था उनकी किताबों में। तो ये वो तारीख है बनी इसराइल। इसमें फिर हमने वजाहत की बनी इसराइल कौन लोग हैं, यहूदी कौन लोग हैं, ईसाई कौन लोग हैं और मुसलमान कौन लोग हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह इस हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद जो है जितने भी होंगे इंशाल्लाह इस हवाले से बयान करेंगे। थैंक्स।